اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کل اس بچے دے گھومنے کا ختم تھی لیکن بچی فوت ہو گئی، سارے کا سارا پروگرام آج ڈیسائیڈ کیتا گیا۔ تو محترم ٹائم بڑا مختصر، تقریباً 22 منٹ روزہ کھلن دے وچ باقی نے، تے میرے کو 2-3 علماء کرام تشریف فرما نے اِصالِ ثواب دے متعلق ٹائم جڑے خطیب دا ہوئے گا ادھر صرف 6 منٹ ٹائم ہے جنہیں بیان کرنا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے دعائے خیر اور یہ سارا اہتمام انتظام دوستوں دے داساں اگے میں پیش بھی کرنا ہے۔ تو سب تو پہلو قاری شباز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات بھی وقار، موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جدے جو ہر اہل حل و عقد نے گزرنا ہے۔ جوانے بڈھائے ندانے مرد عورت پہلوانے بادشاہ شہنشاہ غریب امیر فقیر، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جس وقت ساری موت آوے تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ طیبہ نصیب ہوئے، اور جڑے سب تو ساڑھے تو پہلے چلے گئے نے اللہ کی انہاں دیاں قبراں کشادہ اور نورانی فرمائے۔ ازواج مطہرات دا صدقہ امہات المومنین اور نبی کریم علیہ السلام کے سعادتیاں اور دیگر اہل بیت طہار کے مقدس بیبیاں پاکاں دے صدقے صحابہ کرام دے صدقے اللہ مرحوماں جنت چالا مقام عطا فرمائے۔ وقار احباب، بس ایک ہی گل عرض کراں گا، اسی جو کسے نو ایصال ثواب کرنے ہیں، مثال دے طور تے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت مجدد الفسانی سید سلیمان جزولی، حضرت بصیری علیہ رحمہ، اکابر دے اندروں اصحابہ کرام دے اندروں اولیاء دے اندروں جس بندے نو بھی ایصال ثواب کیتا جاندا ہے۔ بزرگان دین فرماندے نے کہ جیڑا بندہ ایصال ثواب کرتا ہے وہ اے نہ سمجھے کہ انہاں بزرگاں نو اس چیز دی خبر نہیں، انہاں نو اس چیز دا پتہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے دربار کے اندر ایک بندہ بیٹھا سی، تو آپ نے فرمایا کہ مینوں تخت لیا کے دیو۔ ایک جن نے آکھیا کہ میں جلدی لیا دیں گا، اتنی جلدی انہیں کہ جی تہاڈا دربار برخاست ہو جائے تو میں ادو پہلا لے آواں گا۔ ایک نے آکھیا کہ میں بھی چھتی لے آواں گا، میرے کو بڑا علم ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مینوں اس تو بھی جلدی چاہیے۔ اتھے ایک بندہ بیٹھا سی، دھیان نہ بس گل میری بڑی پلے بننے والی گل ہے، تو بندے دھیان نہ سنے جی گل۔ میں رزلٹ آؤٹ کر کے مائک کے بھیجن لگا، میں عرض کیتا ہے کہ جو اسی ایصال ثواب کرنے ہیں، کیا جنہاں نو کرنے ہیں انہاں نو پتہ لگتا ہے؟ یہ پیچھے قرآن کریم کی دلیل ہے کہ بندہ سلیمان علیہ السلام کے کول بیٹھا ہے، اٹھ کے نہیں گیا۔ انہیں کہا بابا جی، آخر ہاں جی، انج کرو تسی اکھ بند کرو کہ اکھ کھولو تے تخت ایتھے آ جائے گا۔ 1 مہینے کا سفر ہے، بعد 3 مہینے کا سفر دیتے ہیں۔ 80 گز تخت جڑا ہے وہ لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، 17 دروازے تالے مار کے تخت وچ رکھے ہیں۔ جیڑا بندہ اتنے بیٹھا سی سلیمان علیہ السلام کو اٹھ کے گیا نہیں، انہیں حرکت نہیں کی۔ ایڈا وڈا تخت لیون واسطے کوئی ٹرالی ٹریکٹر کوئی ٹرانسپورٹ
مولا کوئی کنٹینر کوئی جہاز رستہ نہیں پوچھیا انہیں ویزا پاسپورٹ کی گل نہیں کیتی سواری دا بندیاں دا تخت چکن لی انتظام نہیں کیتا بندہ اوتھے بیٹھا ہے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے کہنے لگا بابا جی اکھ بند کرو نا ٹھیک ہے تھوڑا جا اور پنجابی چ میں آسان کرنا بابا جی تسی کہو نا یا حیو یا قیوم تخت ایتھے آ جائے گا جی ہار نے لکھے ہے بندہ نہیں اٹھیا آصف بن برخیہ ہوتا نام سے نہیں اٹھیا پوچھیا نہیں کسے کو لو بندے نہیں بنگارے تالے دی چابی نہیں پوچھی راہ نہیں پوچھیا بندے نے انج کیتا ہے سلیمان علیہ السلام نے تخت اوتھے موجود ہے سلیمان علیہ السلام میرے نبی دے مقتدی نے سلیمان علیہ السلام دا مقتدی حضرت جناب آصف بن برخیہ آج بنی اسرائیل دے امت دے ولی دی طاقت دے وے انہیں راہ نہیں پوچھیا گھر دا پتہ ہے بندے نہیں بنگارے طاقت تخت چک کے لے آیا ہے جے اگر سلیمان نبی دے امتی دا ایڈا ٹیلے ہمت پتہ کریے بغداد والے عبدال قادر جیلانی دی شان کی ہوئے جس بندے نو سمجھ آئی صرف وہ بندہ سبحان اللہ کے یا اللہ جنہ دے منہ چو سبحان اللہ نہیں ہے کہ تے بغداشی دا پھیرا انہاں دا لگ جاوے نا کھانے تے سارا پنڈ جاندہ ہے بغداشی تے قسمت والا ہی جاندہ ہے نا ہر شہر پنڈ جا کے اگر کسے ولی دی قبر تے نہ جاؤ کوئی ولی تو نہیں کچھ نہیں آکھے گا دنیا دے آلہ ہوتے تھے کوئی ولی فائد ہوئے بغداد جا کے شیخ عبدال قادر جیلانی دی قبر تے نہ جائے ولایت سلب ہو جاتی وہ ولی نہیں رہتا وہ ولی نہیں رہتا ولی میرا بابا ایڈے ٹل والا ہے ایڈے شان والا ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے مکی شریف کے اندر اسی دعا کریے ایصال ثواب کریے کربلا والے حسین نو نہ پتا ہوئے یہ کیویں ہو سکتا ہے ایصال ثواب کریے بغداد والے غوث آدم نو نہ پتا ہوئے یہ کیویں ہو سکتا ہے ایصال ثواب کریے لاہور والے داتا نو نہ پتا ہوئے اور جے سلیمان نبی دے نوکرہ دا اے مقام محمد عربی دے غلامہ دا مقام کی ہوئے میں آخری لائن پڑھنے لگا بس گفتگو لمبی سی جی آخری لائن سن لو آخری لائن سینے کے ٹھنڈ پہنے کہ بندے آپ کو سبحان اللہ دعا تو پہلے کہ پیپر آ گیا سارے کو لے دوتے کچھ کلمے لکھے نے پڑھائی لکھی ہے صاحب توجہ رکھنی جیڑا بندہ بھی جس ولی نو بھی ایصال ثواب کرتا ہے جیڑا بندہ جس ولی نو فجر تو بعد زور تو بعد عصر تو بعد دعا بغداد ختم شریف جدوں بھی ایصال ثواب کرتا ہے اللہ دے فرشتے اس بندے دی کو لسٹ تیار کرتے ہیں او دا نام لکھ دے نے او دے ابے دا نام او دے دادے دا نام جو نے پڑھیا لکھ دے نے جتھے بہ کے دعا کیتی ہے مقام لکھ دے نے قبر کے اندر جا کے کہندے نے جڑیا فلانے پنڈ دے فلانے میاں محمد صاحب میاں محمد صاحب دے بیٹے نے حافظ محمد اخلاق عثمانی نے اے تہاڈی بارگاہ دے اندر نذرانہ پیش کیتا ہے او یا ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم یہ کہ دعا کر کے خوش ہوندے نے او قبر قبول کر کے رکھتے ہوندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایصال ثواب کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ ہے ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا اور ثواب کا معنی ہوتا ہے بھلائی نیکی اچھائی تو لفظ ایصال ثواب یہ مرکب اضافی ہے اور اس کا معنی ہے کسی مردہ کو یا زندہ کو بھلائی یا نیکی پہنچانا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حکم کیا ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک کسی میت کو کسی زندہ کو
کچھ کلمات پڑھ کے یا صدقہ و خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ پروردگار عالم ہم نے یہ مقدس کلمات یا اس نیک کام کا جو ثواب ہے یہ ہم نے فلاں کی روح کو پیش کیا یا فلاں کے نامہ اعمال میں پیش کیا، اس حوالے سے تو ہماری طرف سے یہ ثواب انہیں عطا فرما۔ میرا خیال ہے کہ مسجد شریف ہے تو توجہ کیجیے گا۔ تو لفظ ایصال ثواب کا لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے بتا دیا۔ ہمارے نزدیک ایصال ثواب فرض نہیں، ہمارے نزدیک واجب نہیں، ہمارے نزدیک سنت ہے اور مستحب ہے اور جائز ہے۔ اگر کوئی شخص ایصال ثواب کرتا ہے تو یہ باعث ثواب ہے، اور اگر کوئی شخص ایصال ثواب کے لیے اس طرح کا اہتمام نہیں کرتا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو شرعی طور پر وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ انتہائی باعث ثواب ہے۔ کسی چیز کے فرض یا واجب ہونے کے لیے جو ہے وہ دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی قرآن پاک کی کسی آیت کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا حکم پایا جائے۔ اب ہم سنت سے، مستحب سے اور جواز کے طریقے سے ہم اس پر جو دلائل دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے پیارے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یہ آقا علیہ السلام کے آخری شہزادے تھے جن کا وصال ہو گیا۔ یہ وہی شہزادے ہیں کہ جن کے انتقال پر کفار نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک اب ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر طرح کی خیر کا مالک بنا دیا۔ اور آخری آیت کریمہ میں فرمایا کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب یہ جو آپ کو تانا دینے والے ہیں، جو آپ کے بارے میں یہ کلمات بولنے والے ہیں، میں خدا نے اپنا قانون، اپنا اصول ہی بدل دیا ہے۔ پوری کائنات میں ہر انسان کا نسب، ہر انسان کی نسل اس کی اولاد یعنی بیٹوں سے چلتی ہے۔ اے محبوب میں نے آپ کا سلسلہ نسب اور آپ کا یہ جو سلسلہ ہے اولاد کا، اس کے لیے میں نے قانون بدل دیا ہے۔ ان کے لیے بیٹے، تیرے لیے تیری شہزادی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے جنتی پھول بھی ہیں، یہ میرے بیٹے بھی ہیں۔ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے؟ بیٹا ایک دن کا ہو تو پھر بھی بیٹا ہے، بیٹا ایک لمحے کے لیے سانس لے جس سے ابوت ثابت ہو تو پھر بھی بیٹا ہے، یہ بیٹا ہی ہے۔ آنکھ کھولے تو لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، آنکھوں میں خوشی کا نور آ جاتا ہے۔ وہی بیٹا ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کرتا ہے تو آنکھوں کے دریا جو ہیں ان میں ہلچل مچ جاتی ہے اور دل پھٹ جاتے ہیں، رواں جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے بیٹے کی محبت میں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جب کسی شخص کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے جب تم میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کرنے کے لیے گئے تو بتاؤ میرے بیٹے، میرے بندے کی حالت کیا تھی؟ تو عرض کرتے ہیں مالک کائنات حالت یہ تھی کہ تیرے بیٹے کی، تیرے بندے کا جو بیٹا فوت ہوا تھا تو تیرے بندے کی زبان پر یہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تیرے بندے نے اپنا جگر پارا چھن جانے کے بعد بھی تیرا ہی ذکر کیا، تو رب فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کیا؟ جی مولا تیرے بندے نے کیا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں تمہاری موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں کہ بیٹے کی جدائی پر صبر کرنے والے کی میں نے بخشش فرما دی ہے۔ رہا مسئلہ خاتون کا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جو حور ہے
اس کا حسن اگر دنیا پر ظاہر کر دیا جائے تو دنیا کے تمام حسن اس کے سامنے ماند پڑ جائیں، اس کے لباس کی نورانیت سے سورج اور چاند شرما جائیں، لیکن فرمایا یہ تو جنت کی حور ہے نا۔ دنیا میں جو کسی شخص کی وفادار بیوی ہوگی، اللہ پاک جنت میں اسے جنتی حور سے 70 گنا زیادہ حسن عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ گزارش یہ ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی قبر میں جانا ہے۔ اگر آپ نے ایصال ثواب کا مقصد فقط کھانا پینا سمجھ لیا تو یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کسی کی بیٹی فوت ہو جائے اور ہم وہاں پہ جا کر طرح طرح کے اعلیٰ اور نفیس کھانے کھا کے آ جائے۔ یہ تو بڑی نادانی کی بات ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نے بڑوں کی سنت ادا کر کے، چھوٹوں کی بڑوں کی سنت ادا کر کے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، مولا میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مالک کائنات ان بڑوں کے صدقے ہم چھوٹوں کی بخشش فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس التجا اور دعا کے ساتھ میں اپنے الفاظ پہ جو ہے وہ اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ کیجئے۔ آپ کے لیے قیامت کا دن ضروری نہیں کہ آپ کے اعمال کا پتہ چلے آپ نے نیکی اور برائی کیا کی۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اپنے اعمال سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ تو ہر وہ عمل جو آپ کو آپ کے مالک کے قریب کر دے وہ آپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا، اور جس عمل سے آپ نے اپنے یار کو ناراض کر دیا وہ آپ کے لیے وبال جان بنے گا۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روزے دی افطاری کا وقت قریب آ گیا۔ بھائی تساں آرام نال بیٹھ سکتے، اچھا بولنا نہیں ذرا محفل تو کچھ آپ ہوتے ٹھیک ہے، تھی برتا رہے ہو لیکن خاموشی اختیار کرو، اشارے نال گل کرو، لوگوں نے اپنی طرف متوجہ نہ کرو۔ رمضان المبارک دا مبارک پیارا اور سونا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ فرماتا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان دا مہینہ کہ دے اندر قرآن نازل کیتا گیا جس وچ روشن نشانیاں ہدایت لوکاں واسطے اور حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا تواڈے وچ جہڑا بھی رمضان دا مہینہ پہ ہے انہوں چاہیے کہ یہ روزے ضرور رکھے۔ روزے دا ثواب بہت زیادہ، اگر بندے دی زندگی دا ایک روزہ قضا ہو جائے نا، وہ دے بدلے وچ بندہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے نا تو وہ ایک رمضان دے روزے دا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات میرے آقا علیہ السلام دا ارشاد ہے کہ جدوں افطار دا وقت ہوتا ہے نا، بندہ جہی بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی سارے اللہ دے رسول دے حکم دے پابند ہاں، اسی ہور کسی دے پابند نہیں۔ اساں کلمہ پڑھے اپنے سونے نبی دا، سونے نبی سانو قرآن عطا کیتا ہے اللہ دی طرفوں جڑا آیا ہے، اسی صرف اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم دے سی پابند ہاں۔ کلمہ اساں صرف اپنے سونے نبی دا پڑھے ہیں، اساں گل بھی اپنے سونے نبی دی اور سونے رب دی مننی ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ روزہ رکھنا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جن نے ایک کوٹ پانی دے نال، ایک کوٹ لسی دے نال، ایک کوٹ دودھ دے نال اور ایک کھجور دے نال بھی کسی دا روزہ افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ روزے دار دے برابر افطار کرنے والے نو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس واسطے دوستو افطاری دا وقت اور بالکل قریب ہے، تو تساں دعا پتہ کی کرنی ہے، اللہم انی لک صمتو، یا اللہ ہم نے آپ کے لیے روزہ رکھا، وَبِكَ آمَنْتُ، اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، یا اللہ ہم نے آپ پر توکل کیا، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، یا اللہ ہم نے آپ کے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ اے اللہم انی لک صمتو وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَىٰ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ۔ یہ دا ترجمہ ہے۔ وہ میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے۔ جو کچھ آسان پڑھیا ہے
ہوں وہ قبولیت کا وقت ہے پھل حاصل کرنے کا وقت ہے خوشبو و خضوع کے نام دعا کرو اللہ تعالیٰ تیری میری دعا قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم جی قرآن پاک سورۃ الرحمن سورۃ مزمل سورۃ واقعہ 50 منٹ آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، جو کلمات تحریری صورت میں ہمارے ملک کیے گئے اور جو مقدس رزق جو ہے تیری بارگاہ میں بطور صدقہ پیش کیا گیا، پروردگار عالم یہ صدقہ نافلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے پاک پروردگار عالم، نوجوان بوڑھے بچے زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں اور سب تیری بارگاہ سے افطار کے وقت رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے فضل کرم اور تیری بندہ پروری کے طلبگار ہیں۔ میرے سفید ریش بھائیوں کا صدقہ، میرے بزرگوں کا صدقہ، پروردگار عالم میرے محبوب علیہ السلام کے ہر غلام کی ہر مشکل کو آسان فرما دے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے امت کے یہ حافظ قرآن، یہ صوفیاء، یہ امت کے بہترین راہبر رہنما، جن کے دم قدم سے پروردگار عالم تیرے دین کا دیا جل رہا ہے اور جن سے روشنی پا رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی دعائیں محبوب علیہ السلام کے ہر غلام کے حق میں قبول فرما۔ حافظ محمد شبیر حسین حمیدی سیالوی صاحب، ان کے صاحبزادے، اس بچے کے صدقے ان کی پورے خاندان کی اور تمام حاضرین کی بخشش فرما۔ اس محفل پاک کا ثواب بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں پیش کرتے ہیں، حضور قبول فرما لیں اور میرے آقا علیہ السلام کے تصدق سے تمام انبیاء کرام رسول اعظام اور میرے محبوب علیہ السلام کے والدین، اصحابہ کرام، صالحین امت اور حضور علیہ السلام کے قیامت تک آنے والے ہر امتی کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگار عالم، حافظ قرآن میرے استاد محترم، میرے برادر اکبر اور دیگر جتنے مسجد کے بزرگ ترین نمازی ہیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں تیری بارگاہ سے تیرے کرم، فضل اور خیرات کی طلبگار ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، ہم تیرے گھر میں تجھ سے مانگ رہے ہیں، تیرے گھر میں تیرے نبی کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں۔ آج اگر ہم محروم لوٹ گئے تو پروردگار عالم دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ پروردگار عالم دنیا دار کے دروازے پہ جائیں، وہ اپنے گھر کی لاج رکھتے ہوئے پروردگار عالم خالی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ہم تیرے در پہ آئے ہیں، مولا ہمیں خالی نہ لوٹانا۔ ہماری بیٹی کی بخشش فرمانا، اس مقدس کلام کا اور توام کا ثواب اسے عطا فرمانا۔ ہمارے بیٹے زبیر کو، تمام اہل خانہ کو، علماء حکیم کو صبر عطا فرمانا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے جتنے امتی دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار سب کی دعا اور التجا قبول فرما اور سب کے حق میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، محبوب علیہ السلام کے صدقے بحالت روزہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، ہمیں معافی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔